گزرتی تھی اور وہ بارات کو پکڑ کے اپنے پاس رکھتا تھا، عورت کو اپنے پاس، دلہن کو ایک رات اپنے پاس رکھتا تھا اور پھر اس اگلے دن ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ ایک مسلمانوں کی بارات گزری، اس نے اس کے فوجیوں نے گرفتار کی، اس کے پاس لے آئے، مسلمان کی بچی نے اس کو کہا کہ میری گردن تو کٹ سکتی ہے، مجھے تم کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ اس نے اس ظالم نے، اس راجہ طاہر نے اس کو بھی اور اس کی پوری بارات کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا اور کہا جب تک یہ لڑکی میرے ساتھ سوئے گی نہیں تب تک میں بارات نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنے جیل میں اس مسلمان لڑکی نے خط لکھا وقت کے خلیفے کو، ایک مسلمان سپاہی تھا، اس کے ہاتھ میں خط پکڑایا اور کہا جاؤ وقت کے خلیفے کو کہو کہ کافر نے مسلمان کی بچی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہاں سے حضور کے غلام نے، حالانکہ وہ اس جو وقت کا خلیفے کا نام تاریخ میں نہیں آتا کیونکہ وہ بہت بڑا ظالم تھا، حجاج بن یوسف، اس کا بھتیجا، 16 سال 9 مہینے عمر۔ پوری دنیا، اسلام کی تاریخ نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی کفار جنگیں، جو بھی مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہیں، اتنا کم سن سپہ سالار کسی کا بھی نہیں بنا، کسی فوجوں کا نہیں۔ حضور کے غلام نے وہاں سے اپنا بھتیجا بھیجا محمد بن قاسم۔ دھرتی سرزمین، اس کو سندھ کو کیوں بابل اسلام کہتے ہیں؟ کہ اسلام کا دروازہ، بابل اسلام، اسلام کا دروازہ سندھ یہاں آیا تو پھر بر صغیر پورے میں اسلام پھیلا ہے۔ تو وہاں کراچی سے تلوار چلانی شروع کر دی، ایک بچی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی کافر نے۔ تو حضور کا غلام سمندروں پار ہزاروں کلومیٹر دور سے آ کے فوجیں لے کے، یہ نہیں سوچا کہ بھئی وہ کتنی بڑی فوج ہوگی، وہ کتنا بڑا قلعہ ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا واسطہ، ہزاروں کلومیٹر دور، اتنی جدت تو نہیں تھی، جہاز نہیں، ٹینک نہیں، گاڑیاں نہیں تھی۔ تو وہاں سے وہ قافلہ لے کے، وہ مجاہد لے کے کراچی سے جنگ شروع کی تھی۔ وہاں سے علاقہ فتح کرتے کرتے وہ روڈ کا جو قلعہ فتح کیا، اس کافر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ملتان تک حضور کے غلاموں کو یہ اسلام کا قلعہ بنا کے دے گیا۔ ایک بچی کی تذلیل ہوئی، حضور کے صحابی نے برداشت نہیں کیا، سرکار نے برداشت نہیں کیا۔ اسی لیے یہ درس دیا نا امت کو کہ جب مسلمان کی بچی کی تذلیل کی جائے تو برداشت نہیں ہونا۔ تو پھر حضور کے غلام صحابہ نے، پھر تابعین نے، پھر مجاہدین میں بھی کر کے دکھایا۔ یہ آپ کا خطہ اس چیز کا گواہ ہے۔ یہ ہوا ہی کبھی فتح مسلمان یہاں اس لیے، ہاں مسلمان تھے، چند تھے مسلمان تاجر آتے تھے تجارت کی غرض سے، وہ تبلیغ کرتے تھے اور چند لوگ مسلمان تھے، وہ خاموشی سے مسلمان بنے تھے، ان کی کوئی پاور نہیں تھی۔ تو پھر پاور بھی کس سے آئی؟ جو کہتے ہیں اس خطے سے، کہتے ہیں نا یہ جی بے شک صوفیوں کا خطہ ہے، اللہ کے ولیوں کا خطہ ہے، اولیاء کرام کی دھرتی ہے، مگر یہ ذہن میں رکھنا ادھر دین آیا تو تلوار سے آیا۔ محمد بن قاسم کی تلوار چلی تو یہ علاقہ فتح ہوا، اللہ کے ولیوں نے تبلیغ کی، لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کے دل بدلے، حضور کے غلام بنائے، حضور کی امت بنائی، مگر فتح علاقہ کس سے ہوا؟ تلوار سے۔ دین غالب تلوار سے ہوا۔ تو یہ تلوار کی جگہ اگر جاتے ہیں جہاد تو پھر مکی زندگی، مدنی زندگی، بہرحال میں پھر بتاتا ہوں اس ٹائم بتاؤ کہ حضور نے اپنی امت کی حفاظت کی، صحابہ نے کی، حضور کے غلاموں نے کی، مجاہدین نے کی، ہر مسلمان نے اپنی امت کی حفاظت کی۔ ایک صدی سے ہم جہاد چھوڑ دیا، جہاد کی نفی کی۔